حسن درجے کی روایت ہے کہ مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دیے، سرداران قریش اوپر پہنچے۔ یہ جو لفظ ہے نا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا قوت و تائید دی کہ ان کو نیچے منہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ اگر منہ نیچے کرتے نبوت بیٹھی تھی، اگر نیچے دیکھتے صداقت بیٹھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے منہ کو نیچے نہیں ہونے دیا، اللہ کے ملائکہ نے نیچے کرنے نہیں دیا چہروں کو۔ 3 راتیں غار کے اندر۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی چل رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ باقی باللہ یہ حضرت مجدد کے پیر ہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں حضرت باقی باللہ۔ ان کے پاس مہمان آئے، گھر پتہ کیا، جواب ملا کھانے کو کچھ نہیں۔ پریشان ہو کر باہر بیٹھے، قدرتاً گھر میں ہمسائی عورت آئی ہوئی تھی اور اس کا خاوند روٹیاں پکاتا تھا۔ اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ حضرت کے ہاں مہمان ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، حضرت بڑے پریشان ہو کر گئے ہیں۔ اس نے کھانا گھر بھیج دیا، روٹی باہر آ گئی، مہمانوں نے کھا لیا، اللہ نے عزت سے وقت پاس کر دیا۔ حضرت گھر آئے، اہلیہ محترمہ سے پوچھا روٹی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ حضرت آپ کے ہمسائے خادم نے بھیجی ہے۔ بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ اسی خادم کے دروازے پر تشریف لے گئے، نان بائی روٹی پکانے والوں کے پاس، اور کہا کہ یار آج اللہ نے تیری وجہ سے میرا عزت کا ٹائم پاس کرا دیا ہے، آج جو تو مانگتا ہے مانگ، میں اللہ سے لے دیتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ باہر ولایت جوش میں ہے، اب مانگوں کوئی اعلیٰ چیز۔ اس نے کہا حضور خود مانگتا نہیں ہوں، اگر لے کر دینا چاہتے ہیں تو میں آپ جیسا ہو جاؤں، میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا نہیں کچھ اور کہو۔ اس نے کہا جی اور کیا کہوں، خود مانگتا نہیں، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، ارے نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے۔ دیکھا کہ باہر نبوت ولایت جوش میں ہے، جی اور نہیں مانگتا، لے کر دینا چاہتے تو میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسے اپنے تسبیح خانے میں لے گئے اور 3 گھنٹے تک توجہ خاص الخاص تھی۔ توجہ دینے کے بعد جب باہر نکلے تو پہچاننے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے۔ چال بدل گئی، ڈھال بدل گئی، رفتار بدل گئی، گفتار بدل گئی، انداز تکلم بدل گیا۔ جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر سے معروضات سننے والوں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ لاکھوں باقی باللہ قربان ہو جائیں سید القونین کے پاؤں مبارک اندر استعمال ہونے والی جوتی کی مٹی کے اوپر اگر باقی باللہ 3 گھنٹے توجہ دے، مرید کے حالات بدل جائیں، پتہ نہیں صدیق تیرے مقدر کا کیا بنا ہوگا۔ 3 راتیں غار کی، صدیق توجہ لینے والا، امام الانبیاء توجہ دینے والے۔ ایسا رنگ بدلا صدیق کا۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ آقا کون ہے اور صدیق کون ہے۔ روایات میں آتا ہے کوئی حضور کو پہلے ملتا تھا، کوئی ابو بکر کو پہلے ملتا تھا۔ یہ تو جس وقت سورج چڑھا، کرنیں سورج کی پڑنے لگی حضرت پر،
ابو بکر صدیق چادر تان کے کھڑے ہو گئے کہ سید الکونین کے اوپر دھوپ نہ پڑے. پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ غلام ہے اور آقا وہ ہے.